جب یہ عنوان مجھے ملا تو میں نے کہا کہ یہ موضوع تھوڑا سا ون سائیڈڈ ہے. عام طور سے اس پر بات ہوتی ہے کہ بھی مسلمان لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، لیکن یہ بہت ہی کڑوی سچائی ہے کہ لڑکیوں کے بگڑنے یا عورتوں کے بگڑنے میں مردوں کا کردار کوئی کم نہیں ہے. اگر آج مسلمان لڑکیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، ابھی ہم سے پہلے شیخ یعقوب جامعی صاحب نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کا مسئلہ. اس مسئلے کی گہرائی میں جب ہم جائیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے اسباب ہیں، اور اس میں بہت بڑا سبب ان لڑکیوں کے مردوں کا دین سے دور ہونا ہے. ایک گھر جہاں باپ کو دین سے کوئی مطلب نہ ہو، جب بھائی کو دین سے کوئی مطلب نہ ہو، جب ماں بے حیا ہو، جس گھر میں اسلامی حمیت و غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اس گھر میں اگر کوئی مسلمان لڑکی مرتد ہو رہی ہے، غلط راستے پر جا رہی ہے، تو کون سی حیرت کی بات ہے میرے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا. بڑی عبرت و نصیحت کی باتیں حضرت مریم کے واقعے میں ہیں. میں ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا. حضرت مریم جب اپنی گود میں بچے کو لے کر کے گئی، اب ظاہر ہے کہ مریم تو سماج کے نظر میں کنواری ہے، اور حقیقت میں وہ کنواری تھی، اور ان کی گود میں یہ بچہ تھا. تو سماج کے لوگوں نے جو کمنٹ کیا، جو جملہ استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو بیان کیا ہے قرآن میں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم، تو نے اتنا بڑا پاپ کیسے کر دیا؟ تو ہارون کی بہن ہے، ایک نیک باپ کی بیٹی ہے، ایک با حیا ماں کی بیٹی ہے. نہ تیرا باپ بد کردار، نہ تیری ماں بد کردار. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے کوئی بھائی تھے حضرت مریم کے، جن کا نام ہارون تھا، وہ بھی بہت نیک انسان تھے. یہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون نہیں، کوئی دوسرے ہارون نہیں. بھائی نیک ہے، ماں نیک ہے، باپ نیک ہے، تو کیسے بد کردار نکل؟ اس میں بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائیوں. معاشرے میں لڑکیوں کی بے راہ روی کے پیچھے یہ 3 رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. لڑکی کا بھائی کیسا ہے، لڑکی کا باپ کیسا ہے، لڑکی کی ماں کیسی ہے، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار طے کرتا ہے لڑکیوں کے کردار. تو میں نے جلسے کے پروگرام کے جو منتظمین تھے، میں نے کہا نہیں، موضوع کو آپ ون سائیڈڈ مت رکھیے. ہم جب بے راہ روی کی بات کریں گے، ہم لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی بات کریں گے. یہ زناکاری اور بدکاری کا جو بازار گرم ہے، یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں آج دسمبر کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، 2 دن کے بعد جو نئے سال کے جشن کے نام پہ جو خرافاتیں ہوں گی، جو رنگ رلیاں منائی جائیں گی، جو عیاشی ہوں گی، معاف کیجیے گا، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہوتے ہیں. نوجوان لڑکی اور نوجوان لڑکیاں دونوں اس میں ملوث ہیں. اس کے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں، میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. اکثر پروگراموں میں یہ موضوع آتا ہے، نوجوانوں میں بگاڑ، نوجوانوں میں بے راہ روی. یہ جو نیگیٹو باتیں بیان ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوجوانوں میں صرف نیگیٹو چیزیں ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان الحمدللہ اس امت کے لیے ان کے اندر بہت خیر ہے. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، بھئی ہم لوگ تو مدرسے سے پڑھے ہیں، ایک دینی ماحول میں پلے بڑے ہیں. اگر ہم آج دین کے راستے پر ہیں یا دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا، ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی ایک ایسے ماحول میں رہ کر جہاں ہر طرف بے حیائی ہو، بد کرداری ہو، بے دینی ہو، وہاں وہ اپنے دین پر قائم رہے، وہاں وہ حیادار بن کے رہے، وہاں با کردار بن کے رہے. یہ کمال کی بات ہے میرے بھائی. اور الحمدللہ
اس دور میں، مادیت کے اس دور میں، برائی اور فواہش کی کثرت کے اس دور میں بھی بہت سارے نوجوان امت کے اندر ایسے موجود ہیں جن کے اندر اس دور میں بھی میرے بھائیوں بہت خیر۔ بنارس کی سڑکوں پر ٹیکسی سے جا رہا تھا، میرا ایک مسلمان نوجوان مجھے ملا، بھرپور اس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ بات ہی بات میں اس نے بتایا کہ اس داڑھی کی وجہ سے نفرت اور تعصب کا ملک میں جو ماحول پڑ رہا ہے، اس داڑھی کی وجہ سے اسے کئی مرتبہ اپنا فائنینشیل لاس کرنا پڑا۔ کوئی آیا کیب بک کی اور جیسے ہی کیب ڈرائیور کو دیکھا کہ وہ مسلم ہے اور وہ بھی داڑھی والا ہے، فوراً گالی دے کر کے کہا کہ نہیں، مجھے تیرے ساتھ نہیں جانا ہے۔ دن بدن نفرت کے اس ماحول میں اس نوجوان نے نہ اپنا اخلاق چھوڑا، نہ اپنی دینی پہچان چھوڑی۔ یہ بڑی بات ہے میرے بھائی۔ کتنی ہماری مسلمان بہنیں بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں اور ساری تعلیم انہوں نے پردے میں رہ کر کے حاصل کی، اور ایسا نہیں کہ راستے میں تو پردہ تھا اور کیمپس کے گیٹ کے اندر جانے کے بعد پردہ ختم ہو گیا۔ اس پردے کو انہوں نے کلاس روم تک برقرار رکھا، حتیٰ کہ جب ڈگری لینے گئی، گولڈ میڈل ملا ہے، وہاں پر بھی اللہ کی اس بندی نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، مگر اللہ کے ان بندیوں نے حجاب کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، میڈل چھوڑ دیا، ڈگری لینا چھوڑ دیا، اپنی تعلیم کو داؤں پہ لگا دیا، مگر انہوں نے اپنے حجاب کو داؤں پہ نہیں لگایا۔ امت میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں میرے بھائی۔ یہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اگر ہم ان کی بات نہ کریں۔ یہ صحیح بات ہے کہ آج ایک بڑا طبقہ ہماری امت کے نوجوانوں کا آج غلط راستے پہ چل رہا ہے، غلط ٹریک پہ چل رہا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے۔ اور آج کی اس تقریر میں چونکہ ہمارے بعد شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا بھی خطاب ہونا ہے، اور ہمارے ہندو مذہب کے ایک رہنما سوامی لکشمی جی بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے پاس محدود وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے کچھ اہم گوشے آپ کے سامنے میں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں میرے بھائی۔ نوجوانوں کی بے راہ روی کی اگر ہم بات کریں، سب سے بڑی جو بے راہ روی ہوتی ہے میرے بھائیوں، شریعت کی نظر میں، دین کی نظر میں، وہ عقیدے کی بے راہ روی۔ اگر آپ کا عقیدہ، اگر آپ عقیدے کے اعتبار سے گمراہی کے شکار ہیں، آپ کے عقیدے میں کمی ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی آپ رب کی توحید کے مطلب کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے آپ نے کسی اور در کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنا کے رکھا ہے، آپ کے گھر میں بچوں کے بیمار ہونے پر ہاتھوں اور گلوں میں تعویذیں پہنی جاتی ہیں، اور آپ کے گھروں میں برکت کے لیے جو ہے قرآن کی آیتوں کے نقش بنا بنا کے لٹکائے جاتے ہیں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے توحید کے مطلب کو نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا کیپٹل، ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کی توحید ہے میرے پیارے ساتھی، اور توحید وہ امانت ہے میرے بھائیوں، اس کی حفاظت ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسی اسلام کی حالت میں، اسی توحید کی حالت میں، مرتے دم تک اس توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیے، وہ سولی پر چڑھ گئے، ان میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر انہوں نے اللہ کی توحید سے کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے کہ ہمارے کریشن کا پرپس، ہماری سرشٹی کا ادیش، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی توحید کی۔ مالک کی منشا یہ ہے، مالک کی مرضی یہ ہے، مالک کا حکم یہ ہے، ہمارا سر جھکے تو اس کے آگے جھکے، ہم حاجتیں پیش کریں تو اس کی بارگاہ میں کریں، اسی کا نام توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس توحید کے راستے میں آج ہمارے بہت سارے نوجوان آج اس معاملے میں وہ راہ راستے بھٹک چکے ہیں۔ یہ جتنے شرک کے اڈے ہیں، یہ جتنے شرک کے آستانے ہیں، ممبئی سے لے کر کے اتر پردیش سے لے کر کے بہار سے لے کر کے نارتھ سے ساؤتھ تک پورے ملک میں آپ چکر لگا لیں، شرک کے تمام اڈے کیوں آباد ہیں؟ یہ دو چیزوں سے آباد ہیں، ان کو عورتوں نے آباد کر رکھا ہے یا نوجوانوں کی کوششوں سے یہ آباد ہیں۔ اگر نوجوان توحید کا مطلب سمجھ لے، اپنے ہاتھوں سے ان شرک کے آستانوں کو وہ چھوڑ دے میرے پیارے ساتھی۔ ہم نے صحابہ کرام کی جب ہم زندگیاں پڑھتے ہیں، بعض ایسے صحابہ کرام بھی ہیں، نوجوان صحابی، جنہوں نے جب اسلام کو قبول کیا
تو انہوں نے اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں جا کے جو شرک کے مظاہر تھے، جو شرک کے اڈے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے جا کے ختم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے جب اپنی قوم کے بت خانے میں جا کر کے ان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا، اور قوم کے لوگوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو کسی نے کہا تھا قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم نام کا نوجوان ہے، یہ اسی کی حرکت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ 20-22 سال کے نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی توحید کی راہ میں لگاتے ہیں، اور آج ہمارا نوجوان توحید سے دور ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے بارے میں ہم اس بات پر ڈسکس کریں، ہم اس بات پر وچار کریں اور غور کریں کہ ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں۔ اسی ممبئی کے بعض احباب نے بتایا کہ باقاعدہ بعض ایسے پکنک اسپاٹس ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان لڑکیاں، باقاعدہ نقاب پوش لڑکیاں، وہ اس قسم کی حرکتوں میں نظر آتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ارتداد کے راستے پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مشرکین اور کفار کے ساتھ میل جول بڑھاتے ہوئے اور ان کے ساتھ رنگلیاں مارتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، واقعات یہ بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام اتنی معمولی نعمت ہے کہ اسلام کو کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں میرے پیارے ساتھی، اسلام دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا، اس نعمت کی حفاظت میں صحابیات نے اپنی جان دے دی، اور آج اس دنیا کی جھوٹی محبت کے لیے اور پیار اور محبت کے نام پر ایک مسلمان لڑکی اگر ایمان کی نعمت کو گنوا رہی ہے تو یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بے راہ روی ہے، ایمان کی بے راہ روی، عقیدے کی بے راہ روی۔ اسی لیے نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بچے کو یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ سب سے پہلے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نوجوانوں کو اپنی توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے۔ اور آگے بڑھیے، توحید کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جس راستے پر چھوڑا تھا، اسی راستے کو منہج صحابہ کہا جاتا ہے، اسی راستے کو منہج سلف کہا جاتا ہے، وہی منہج حق ہے، وہی وہ راستہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل کلیئر راستہ ہے، بالکل روشن راستہ ہے، اور یہ راستہ 24/7 بالکل کلیئر رہے گا، اور اس راستے سے جو ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک بڑا طبقہ بدعات میں مبتلا ہے۔ میرے پاس ابھی واٹس ایپ پر کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آیا تھا، ایک بریانی کی دیگ کے آگے ایک مسلمان عورت باقاعدہ طواف کر رہی ہے، سجدے کر رہی ہے، اور اس کے بعد دیگ کا ڈھکن کھولا جاتا ہے۔ یعنی شرک اور بدعت کی غلیظ ترین قسمیں آج مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ بدعت و خرافات کی ایسی ایسی شکلیں اور شرک کے ایسے ایسے مظاہر ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ امت کی انرجی، امت کا پیسہ، امت کے نوجوانوں کی طاقت آج بدعات پر خرچ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ، کتنے تہوار ایسے ہیں جن کا ثبوت نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ دور صحابہ سے ہے، اور آج مسلمانوں کی پہچان بن چکے ہیں وہ تہوار۔ بدعات کے کتنے کام ہیں جو مسلمانوں کا شعار بن چکے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس دور میں یہ وہی دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی بن جائے گا۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں صحیح منہج پر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے، سنت پر چلنے والے اجنبی بن جائیں گے۔ بدعات کی اتنی کثرت ہو جائے گی، آپ سنت کا نام لیں گے آپ کو گستاخ کہا جائے گا، آپ توحید کی بات کریں گے آپ کو گستاخ اولیاء کہا جائے گا۔ اس دور میں میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو اسی منہج کو تھامنا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں ہمارے شیخ سرفراز فیضی صاحب اس پروگرام کے ناظم اجلاس ہیں، الحمدللہ یہ بھی بہت سارے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں۔ ہم ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ہم لوگ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کے منہج پر حملہ کرنے کے لیے بڑی منظم سازشیں ہوں۔
مسلمان نوجوان، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں اہل حدیث نوجوان، سلفی نوجوان، اس کو ٹریپ کرنے کے لیے، اس کو جال میں پھنسانے کے لیے کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، کہیں خارجیت اور اخوانیت کا فتنہ ہے، اور اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ کہ صاحب میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں علمی ہوں، میں کتابی ہوں، میں کسی بابا کو نہیں مانتا. یعنی اہل حدیث پر یہ الزام لگانا کہ صاحب یہ بابائیت کی دعوت دیتے. میرے بھائیوں، اہل حدیث تو نام ہے اسی بات کا. ہم نے بڑے بڑوں کے در کو چھوڑا ہے، اس در کو تھامنے کے بعد، مصطفیٰ کے در کو تھامنے کے بعد ہم نے بڑے بڑے ائمہ اور فقہا کے در کو چھوڑا ہے میرے ساتھی. ہم نے بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور ان کے موقف کو بڑے احترام کے ساتھ ہم نے یہ کہہ کر کے چھوڑا ہے کہ ہمارے سامنے روشن دلیل موجود ہے، ہمارے سامنے کتاب و سنت کا نص موجود ہے. اگر آج اس دور میں کوئی اہل حدیث کی دعوت کو بھی گمراہی کی دعوت کہتا ہے، یا کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کتراتا ہے، یا کوئی اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہتا ہے، اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مانے، ہمارا اہل حدیث نوجوان اس کے اسٹیٹس اپنے موبائلوں پر لگائے، اس کو اپنا پیشوا سمجھے، اس کی باتیں کرے، تو یہ افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے منہج کو نہیں سمجھا. میرے ساتھ یاد رکھو، نبی کا جو منہج ہے، صحابہ کا جو منہج ہے، وہ 2024 میں کسی نے بیان نہیں کیا. یہ نبی کے دور سے لے کر نسلن بعد نسلن، جیلن بعد جیلن، جنریشن بائی جنریشن یہ منہج قائم رہا، یہ مسلک قائم رہا، یہ دعوت قائم رہی. ابن تیمیہ اسی کے دائی، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اسی کے دائی، ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید اسی کے دائی، میاں صاحب نذیر حسین محدث دہلوی اسی کے دائی. یہ بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، یہ اسی منہج کے دائی رہے ہیں. ہاں، شخصی طور پر کسی کا کوئی موقف، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کی کوئی بات اگر کبھی غلط رہی، یہ اہل حدیث کا اسٹیج رہا، یہ اہل حدیث کا پلیٹ فارم رہا کہ اپنے بڑے بڑے اکابر کی بھی اگر کوئی بات غلط پائی گئی دلیل کی روشنی میں، ہم نے احترام تو کیا ہے، ہم نے تعظیم تو کی ہے، مگر ان کے اس موقف کو قبول نہیں کیا ہے. اور یہ ہمارے منہج کی خاصیت رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں جو اہل حدیث کی دعوت کو بھی باطل قرار دے رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک نیا مسلک اور نیا منہج لے کر کے آئے ہیں. یاد رکھو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج نیا منہج لے کے آیا ہے، مثال کے طور پر ایک نیا منہج آیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے جھگڑوں اور ان کے مشاجرات کو کریدا جائے، ان پر فتوے لگائے جائیں، صحابہ کرام میں کیٹیگرائزیشن کیا جائے. یہ جو نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے، یاد رکھو نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں حق پر رہے گا. میں کہتا ہوں یہ گروہ اس کے پہلے کہاں تھا؟ یہ اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنے والا اور صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنے والا یہ دور، یہ گروہ، یہ پہلے کہاں تھا؟ یہ پہلے تھے تو رافضیوں کے بھیس میں تھے، یہ پہلے تھے تو خارجیوں کے بھیس میں تھے. یہ سلفیوں کے صف میں آ کر کے اپنے آپ کو صحیح منہج پہ کہنے والے صحابہ کرام پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح منہج پر نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں منہج حق کو بھی پہچاننا پڑے گا. منہج کا بگاڑ، منہج کا انحراف اور صحابہ کرام کے اور رسول کے طریقے سے ہٹنا، یہ اس دور کی بہت بڑی بے راہ روی ہے. اس کا بھی ہمیں علاج کرنا ضروری ہے. اور اس کا علاج کہاں ہے؟ اس کا علاج ہے علماء حق کے ساتھ چھوڑنا. اس کا علاج ہے قرآن و حدیث سے جوڑنے والے اوتھینٹک اور معتبر اور مستند علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا. علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے آپ، تبھی آپ اس منہج پر انشاءاللہ قائم رہیں گے اور آگے بڑھیے. ہمارے نوجوانوں کے اندر بے راہ روی کا ایک بہت بڑا معاملہ یہ بھی ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان، ان کی زندگی انجوائمنٹ کا نام ہے. ان کی زندگی کیا ہے؟ کھاؤ کماؤ انجوائے کرو، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو. نہ کمائی کے سلسلے میں احتیاط ہے کہ کہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، نہ خرچ کرنے کے سلسلے میں احتیاط ہے کہ کہاں خرچ کر رہے ہیں. میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھو، یہ مال اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے. یہ مال آپ نے کہاں سے کمایا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور یہ 5 سوال کا جواب میرے نوجوان ساتھیوں ہر شخص کو دینا ہے، ہر انسان کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے. عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما بلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوال ہوں. پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری.
60 साल की 70 साल की जिंदगी तूने कहां गुजारी? दूसरा सवाल, 70 साल की जिंदगी में जो 20 से 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, वो तूने कहां गुजारा? तेरी जवानी कहां गुजरी? मेरी बहनों, बड़े अदब और एहतराम के साथ आपसे भी कहना चाहता हूं, जब आप घर से नकाब पहन के निकलती हैं, जब बगैर नकाब तो कोई औरत निकलती है, वो क्या पहनती है, क्या खाती है, कहां जाती है, दुनिया को उतना मतलब नहीं रहता है। मगर जब एक औरत नकाब पहन के निकलती है, वो नुमाइंदगी करती है, वो रिप्रेजेंट करती है इस्लाम को। जिस दौर में लड़कियां अपने आधे से ज्यादा बदन को खोल करके घूम रही हैं, अगर एक मुसलमान औरत सर से पैर तक नकाब में निकलती है, वल्लाह इस्लाम के दुश्मनों के दिलों पर छुरियां चलती हैं। आप फेसबुक पर जाके देखें, नकाब का कितना गंदा गंदा मजाक उड़ाया जाता है, नकाब पर कितने गंदे गंदे मीम्स बनाए जाते हैं, नकाब पोश औरतों के ताल्लुक से कितने गंदे गंदे जोक्स बनाए जाते हैं। मेरी बहनों, आपका नकाब आपको नहीं, आपके दीन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप एक मुसलमान औरत हैं और घर से नकाब पहन के निकली हैं, मेरी बहनों आपसे कहना चाहूंगा, इस नकाब की लाज रखना, इस हिजाब की लाज रखना, इस हिजाब के साथ जब तुम अपने घर से निकलना तो हर ऐसी हरकत से अपने आप को दूर रखना जो मुसलमान औरत के शायान शान हो। और याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में जब औरत की बात होती है, औरत के जिस्मानी खूबसूरती की बात होती है, औरत के निस्वानी सरापे की बात होती है, औरत के नैन और नक्श की बात होती है। लेकिन कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने दुनिया की आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाली जितनी औरतें हैं, अरबों खरबों औरतों में अल्लाह ताला ने 2 औरतों को आइडियल करार दिया है सारी उम्मत के। अल्लाह ताला ने 2 औरतों को आइडियल करार दिया, और वल्लाह ये 2 औरतें कितनी खूबसूरत थीं, कुरान करीम में अल्लाह ने बयान नहीं किया। इनके जिस्मानी खूबसूरती, इनके सरापा, इनके कद्दो कामत, इनके जिस्म की नजाकत, कुरान करीम ने इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की है। अल्लाह ने 2 औरतों को मिसाल और आइडियल और नमूना करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ने मिसाल बयान की मोमिनों के लिए फ़िरऔन की बीवी को। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमली व नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। फ़िरऔन की बीवी, अल्लाह ने उसकी सिर्फ एक दुआ को बयान किया है। अल्लाह ने कहा फ़िरऔन की बीवी आइडियल है। क्यों आइडियल है? अल्लाह ने कहा उसकी एक दुआ बयान कर रहा हूं, उस दुआ पर गौर कर लो, समझ में आ जाएगा क्यों आइडियल। फ़िरऔन जैसे जालिम की बीवी, जिनका नाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि हजरत आसिया था। आसिया जब ईमान लाई, फ़िरऔन ने बड़े जुल्म सितम ढाए थे अल्लाह की इस बंदी पर, मगर अल्लाह की इस बंदी ने अपने ईमान को बचाया, अपनी तौहीद को बचाया, अपना ऐश व आराम कुर्बान कर दिया, अपना महल कुर्बान कर दिया, अपनी लग्जरियस लाइफ कुर्बान कर दी। अल्लाह की इस बंदी ने ईमान को बचाया। अल्लाह कहता है, मेरी बंदियों, मेरे बंदो, देखो ये फ़िरऔन की बीवी है, ये अल्लाह से क्या दुआ करती है, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जन्नत में मेरे लिए अपने पास एक महल अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी तौहीद की खातिर दुनिया के महलों को छोड़ा है, तू मुझे इसका नेमल बदल जन्नत में अता फरमा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दुनिया की खूबसूरती जिसके पीछे भाग रहे हो और भाग रही हो, दुनिया की नेमतें, दुनिया की लज्जत, दुनिया का ऐशो आराम, कुरान एक जुमले में बयान करता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। ऐ मेरे बंदो, दुनिया की हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। जवानी एक्सपायर होती है बुढ़ापे में, दौलत एक दिन एक्सपायर हो जाएगी, जिंदगी एक दिन एक्सपायर हो जाएगी, आपका हुस्न जमाल एक दिन खत्म हो जाएगा। दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी है, लेकिन अल्लाह के पास जो नेमतें हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होंगी। मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो कुछ है सब एक्सपायर हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है वो फॉरएवर है, वो हमेशा रहेगा। अल्लाह के पास जो नेमतें मिलेंगी उनकी कोई एक्सपायरी नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वहां की नेमतों की फिक्र करो जो परमानेंट मिलेंगी। ये खूबसूरती, ये गुनाहों की लज्जत, ये दुनिया की रंगीनी और दौलत, ये चंद दिन रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। फ़िरऔन की बीवी ने सब कुर्बान करके कहा कि अल्लाह, अपने पास मुझे तू महल अता फरमा,
وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون سے نجات عطا فرما اور ظالموں سے نجات عطا فرما۔ ایک آئیڈیل ہے فرعون کی بیوی، اور دوسری آئیڈیل کون ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور اے مسلمانوں، دوسری عورت جو آئیڈیل ہے تمہارے لیے وہ مریم بنت عمران ہے۔ مریم کی خاص بات کیا ہے؟ مریم کی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ نے کہا مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دو عورتوں کو اپنی امت کے لیے آئیڈیل قرار دیا، ایک نے ایمان کو بچایا، ایک نے آبرو کو بچایا۔ جس نے ایمان کو بچا لیا اور جس نے آبرو کو بچا لیا، اللہ نے ان دو عورتوں کو آئیڈیل بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا نوجوان، آج کی نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ان دو عورتوں کو اگر اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے۔ کروڑوں عورتوں میں اگر کوئی عورت یہ سمجھے، کوئی مرد یہ سمجھے یہ کام تو عام ہے، یہ کام کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اگر میں نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ ارے اگر تو نے اپنے ایمان کو بچایا، تو نے اپنے کردار کو بچایا، تو تو دیکھ دنیا کی کروڑوں عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے مریم اور آسیہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو بھی اللہ کا منتخب بندہ اور بندی بنے گا۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو میرے بھائیوں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہی ہے، ان کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ اور مقصد نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں ہے، کھانا کمانا اور انجوائے کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہاری زندگی کا مقصد میری توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری بہنوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو اور آگے بڑھیے۔ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں میں ایک اور بہت بڑا بگاڑ اور بے راہ روی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے، ابھی میں جو ہمارے ساتھی گئے تھے ایئرپورٹ پر ہم کو ریسیو کرنے کے لیے، راستے سے جب ہم مالونی سے گزرے، ہمارے نوجوانوں جو یہاں کے ماحول کو زیادہ بہتر جانتے، صاحب البیت ادری بما فی، انہوں نے بتایا کہ مولانا مالونی کے اس علاقے میں جہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہے، ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی نشے کی لعنت میں گرفتار ہے۔ مسلمان لڑکے ایسا ایسا نشہ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، نشے میں بھی جدت ہو رہی ہے، نشے میں بھی نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم کو بنارس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ جو سائیکل اور بائک کا جو پنچر بناتے ہیں اس میں جو سولیشن لگاتے ہیں، اس کو بھی نشہ خور لوگ اس کو بھی نشہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ جو بدن پر باڈی پر ملنے کے لیے درد وغیرہ میں لگانے کے لیے جو زنڈو بام آتا ہے، زنڈو بام کو بن پہ لگا کے نشہ خور لوگ نشہ کرتے ہیں۔ یہ نشے کے نئے نئے طریقے کون اپنا رہا ہے؟ اس امت کا نوجوان اپنا رہا ہے۔ وہ امت جو دنیا کو توحید، جو دنیا کو گمراہی کے نشے سے نکال کر توحید کا جام پلانے آئی تھی، وہ امت آج نشوں میں گرفتار ہے، شراب میں گرفتار ہے، ڈرگس میں گرفتار ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں۔ جو نوجوان نشے کی لعنت میں گرفتار ہوتا ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں رہتا، اس کی نہ وہ اپنی بیوی کے لائق رہتا ہے، نہ ماں باپ کی خدمت کے لائق رہتا ہے، نہ کوئی کام کرنے کے لائق رہتا ہے۔ وہ اس جسمانی اعتبار سے اور نفسیاتی اور مینٹل اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اور بڑی خوبصورتی سے آپ کے نوجوانوں کو یہ ڈرگس پروسے جا رہے ہیں، یہ نشہ پروسا جا رہا ہے تاکہ آپ ناکارے ہو جائیں اور اس امت کے لیے کسی کام کے نہ رہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ، ارے نشہ ہی کرنا ہے تو آؤ وہ نشہ جو صحابہ کرام کو تھا، توحید کا نشہ تھا، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا نشہ تھا، اللہ کو راضی کرنے کا نشہ تھا، انسانیت میں انقلاب برپا کرنے کا نشہ تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سسکتی انسانیت کو آپ کے قدموں اور بازوؤں کی ضرورت ہے۔ اس کراہتی انسانیت کو، اس مختلف مسائل اور پرابلم سے دوچار انسانیت کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ نشے میں مبتلا ہیں۔ اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نشے کی ہر قسم سے اپنے آپ کو پاک کرتے۔ بہنوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ عورتوں کا بہت کنٹرول ہوتا ہے گھر کے اوپر، عورتوں کا بہت کنٹرول۔ اگر شوہر نشہ کر رہا ہے،
بیوی اگر تج لے اور طے کر لے کہ مجھے اپنے شوہر کا نشہ چھڑانا ہے تو چھڑا سکتی ہے. تو یہ نشہ خوری، اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشے والی چیز شراب ہے اور ہر خمر اور ہر شراب حرام ہے. جس امت میں شراب کی، جس دین میں شراب کی ہر قسم کو حرام قرار دیا گیا، اس امت کا نوجوان آج نشہ خوری کر رہا ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آگے بڑھیے، بے راہ روی کی جب بات آئی ہے تو ایک بے راہ روی ہمیں اور نظر آ رہی ہے. رسم و رواج، شادی بیاہ میں آج آپ کے اس علاقے میں اتر پردیش اور بہار کے بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں. میں اتر پردیش میں رہتا ہوں، بنارس میں رہتا ہوں، تو یو پی اور بہار کے مختلف علاقوں میں بھی جاتا ہوں. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری شادی بیاہ رسم و رواج کی مختلف بندشوں سے بھرے پڑے. ابھی یو پی کے 2 واقعات دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی. ایک میرٹھ میں شادی ہوئی، مسلمان کی شادی ہے، اور اس شادی میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا گیا. دلہے کو سسرال والوں نے 2.5 کروڑ روپے کیش دیے. سالی کو اس نے اپنی سالی کو گھڑی پہنانے کی جو رسم ہوتی ہے اس کے انعام کے طور پر 11 لاکھ روپے دیے. قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کے لیے. یہ ساری چیزیں نیوز میں آئی ہیں باقاعدہ. یہ مسلمان جس امت میں آج ایک بڑا طبقہ نان شبینہ کا محتاج ہے، 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے، جس امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں سے لون لے رہا ہے، سود پر قرضے لے رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اس امت کا آج حال یہ ہے کہ شادی بیاہ پر اپنے شوق اور اپنی نمائش کے طور پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. سدھارتھ نگر کی ایک شادی کے بارے میں نیوز میں نے دیکھا کہ 20 لاکھ روپے باراتیوں کے اوپر نوجوان نے لٹا دیے. میرے بھائیوں، ہم کب بیدار ہوں گے؟ ہم کب رسم و رواج کی ان بیڑیوں سے آزاد ہوں گے؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آئے تھے. وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. میرا نبی تمہیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے آیا تھا. اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج، یہ بیجا قسم کی بندشیں اور بیڑیاں جنہوں نے آج سماج کا جینا حرام کر دیا ہے. اور یاد رکھیے، آج ہم زناکاری کی بات کرتے ہیں، ہم بدکاری کی بات کرتے ہیں. آج ہر شہر نہیں ہر محلے میں آج ایسے ہوٹلز کھلے ہیں جن ہوٹلوں کا نام جب سنا جاتا ہے تو فوراً زنا کا تصور ذہن میں آتا ہے. بعض ہوٹل یہ زنا کے اڈے کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کی آبادیوں اور بستیوں میں بھی آج اس قسم کے ہوٹل چل رہے ہیں. مسلمانوں کی بستیوں میں اس طریقے کے ہوٹل بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی پاک دامنی کا جو تصور ہمیں شریعت نے دیا ہے، اور زنا جیسے کرائم کو جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ ہر دور میں بڑا گندا کام رہا ہے. وَسَاءَتْ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. وہ زنا آج سماج میں عام ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، میرا تجزیہ یہ بتاتا ہے اور سماج کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ زنا کاری کو اگر ہمیں روکنا ہے تو ہمیں اپنے نکاح کے سسٹم کو آسان کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی شادی بیاہ کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنا پڑے گا. ہم زنا پر تقریریں کرتے رہیں، ہم پاک دامنی کے فضائل بیان کرتے رہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اپنے نوجوانوں کی شادی کراؤ. جب تک یہ شادی ہم نہیں کرائیں گے ان کا دامن پاک نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو گناہوں کی روش سے نہیں بچا سکتے. میرے بھائیوں، آج کی جو نوجوان نسل ہے، جس طریقے سے کپڑے بدلے جاتے ہیں اس طریقے سے آج رشتے بدلے جا رہے ہیں. آج بریک اپ پیچ اپ کے نام پر صبح شام رشتے بدلے جا رہے ہیں. اسلام کا تصور بڑا صاف ستھرا ہے رشتوں کے معاملے میں. ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان عورت کے درمیان رشتے کی ایک ہی شکل ہے اور وہ ہے نکاح. یہ باقی جتنی شکلیں چل رہی ہیں سماج میں، محبت اور پیار کے نام پہ، عشق اور محبت کے نام پہ، یہ سب حرام ہیں. اور آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے دھڑلے سے یہ چل رہی ہیں اور ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. حالات یہ ہیں کہ مسلمان گھروں کی وہ بچیاں جو ابھی ڈھنگ سے بالغ تک نہیں ہوئی ہیں، 10-11 سال کی بچیاں، چھوٹی بچیاں ابھی اسکول میں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے 10th بھی پاس نہیں کیا ہے، ان چھوٹی چھوٹی لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی یہ بدکاری اور غلط راستے پہ ڈالا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، اس کا بہت بڑا سبب سماج میں پھیلی ہوئی یہ رسم و رواج کی بیڑیاں ہیں. ہمیں ان پر کنٹرول کرنا پڑے گا. اور آخر میں ایک بات کہوں گا میرے بھائی، میں جب اس موضوع پر بات کر رہا تھا
ہمارے ایک نوجوان نے کہا کہ مولانا تقریریں بہت ہو رہی ہیں، باتیں بہت ہو رہی ہیں، کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں آج اس طریقے کی کانفرنسیں اور پھر کانفرنسوں میں اس موضوع پر جب بات ہو رہی ہے، اس دور میں بات ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، برائی کو برائی کہا جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم نہیں جانتے ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی ایک اللہ کا بندہ اور ایک اللہ کی بندی اگر غلط راستے سے ہٹ جائے، توبہ کر لے، میرے پیارے ساتھیوں، وَمَن يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، بندے اور توبہ کے بیچ میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ میں نے بے راہ روی کے مختلف قسمیں بیان کر دی، مگر جاتے جاتے اپنے نوجوانوں کو یہ کہہ کے جاؤں گا کہ آپ برائی کے جتنے بھی گہرے دلدل میں پھنسے ہوں، جتنی بڑی بھی برائی میں پھنسے ہوئے ہوں، اگر آج اور ابھی آپ توبہ کرنا چاہیں، دنیا کا کوئی مفتی آپ کو فتویٰ دے یا نہ دے، کوئی عالم یہ فتویٰ دے یا نہ دے، میرا رب آپ کو حکم، میرا رب آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آ جاؤ میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، میری بہنوں اگر غلط راستے پر ابھی تک زندگی بسر ہو رہی تھی تو اب صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اگر عشق اور پیار کا نشہ اس قدر آپ کو دیوانہ کر چکا تھا کہ آپ نے اسلامی حدوں کو پار کر لیا تھا تو آج اور ابھی توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی رحمت میں آپ کے لیے جگہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی بے راہ روی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے ممبئی جیسے شہر میں یا بہت سارے برائی کے راستے موجود ہیں، ایسے ماحول میں، پرفتن ماحول میں اللہ ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری بہنوں کو اللہ اپنے ایمان کی، اپنے کردار کی، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن نوجوانوں کی محنتوں سے آج کا پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ سماج میں پائی جانے والی بے راہ روی کی مختلف شکلوں پر شیخ خطاب فرما رہے تھے، اور بڑی اہم بات شیخ نے یہ کہی کہ آج کے اس دور میں یہ یوز کرنا ہے نا، آج کے اس دور میں بلا شبہ ایک